الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. تمام قسم کی پاکیزہ حمد و ثنا، تسبیحات و تعریفات اللہ احکم الحاکمین رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جو میرا اور آپ کا، میرے اور آپ کے والدین کا، میرے اور آپ کی اولاد کا، ساری کائنات کا اکیلا ہی حاجت روا، مشکل کشا، غوث اعظم، دستگیر و غریب نواز، داتا مجھوار ہے. ساری کائنات کا اکیلا ہی مالک و بادشاہ ہے. مصنوع درود و سلام کی بارش میرے اور آپ کے محبوب نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. اللہ نے جنہیں آخری نبی اور آخری رسول، میری اور آپ کی ہدایت کا ذریعہ، منبع و مصدر بنا کر کے، سرچشمہ ہدایت بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے. دعا ہے اللہ ہمیں اپنی توحید اور اپنے نبی کی سنت کا تعارف کرنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سابقہ 3 جمعات سے توحید کی بات ہم کر رہے ہیں، توحید سمجھ رہے ہیں، توحید بیان کر رہے ہیں. توحید کا معنی ہے کہ اللہ رب العالمین کو یکتا ماننا، اللہ کی صفات میں ہوتا، اللہ کے افعال میں ہوتا، اللہ کے اسماء میں ہوتا، ہر لحاظ سے اللہ کو یکتا ماننا. توحید ربوبیت ہو، توحید الوہیت ہو، توحید اسماء و صفات ہو. 3 قسمیں توحید کی اور عموماً اہل علم محدثین نے بنائی ہیں، اور حقیقت میں یہ 3 ہی قسمیں ہیں اور اسی میں ساری توحید آ جاتی ہے. ہاں اپنی زبان میں انسان الفاظ کو وضاحت کے لیے لفظ استعمال کرے تو الگ بات ہے، لیکن اصطلاح میں 3 ہی قسمیں ہیں: توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات. تو ہم سورۃ الحدید سے سابقہ جمعہ سے شروع کیا تھا. 2 آیات کا ہم نے تفصیلاً پڑھ لیا ہے. تیسری آیت هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اس پہ ہمارا جمعہ سابقہ بیان ہو رہا تھا. اللہ کی ذات، اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان اگر کرنا چاہتے ہو تو اللہ خود قرآن مجید میں پہچان کروا رہے ہیں. کئی آیات میں اللہ نے اپنا تعارف کرایا، سینکڑوں آیات میں اللہ کا تعارف کرایا، لیکن اس موقع پہ اللہ فرماتے ہیں هو الاول والآخر، اللہ ہی اول ہے، اللہ ہی آخر ہے. والظاہر والباطن، اللہ ہی ظاہر ہے، اللہ ہی باطن ہے. معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء. وہ ایک صحیح مسلم کی حدیث کتاب الذکر والدعاء کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پہ آتے تو دائیں پہلو آپ لیٹا کرتے. تو سونے کا آغاز دائیں طرف سے کرنا ہے، یہ سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے اللہم رب السماوات و رب
ورب الارض ورب العرش العظیم، اے اللہ آسمانوں کے رب، ورب العرش زمین کے رب، ورب العرش العظیم عرش عظیم کے رب، ربنا ورب کل شیء، اے ہمارے رب، اے ہر چیز کے رب، خالق الحب والنوا، تو ہی ایسی ہستی ہے کہ جو دانے کو گٹھلی کو پھاڑتی ہے اور پھاڑ کے پودا درخت بناتی ہے۔ قرآن مجید میں ان اللہ خالق الحب والنوا، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کے اس سے پودا، دانے سے پودا اور گٹھلی سے درخت اگاتی ہے۔ کون؟ اللہ۔ یہ اللہ کا تعارف ہو رہا ہے۔ یہاں پر رک کر ذرا غور کیجیے، کیا اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی ہے جو اس گٹھلی سے، اس دانے سے فصل اگائے؟ کوئی کہتا ہو؟ انسان کو بیٹے دینے والے، دعویٰ کرنے والے بہت ہیں کہ فلاں کو بیٹا کس نے دیا، فلاں نے دیا، فلاں کو کس نے دیا، فلاں نے دیا، یہ دعویٰ ہے۔ اس دعوے کو دلیل کوئی نہیں، دلیل ہمارے پاس ہے۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ ہمارا دعویٰ بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دیتا۔ اب اللہ رب العالمین نے اس دعوے پہ دلیل دی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عقیمان بانچ کر دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا۔ لیکن یہاں پر قرآن کی صریح آیت کی موجودگی میں لوگوں نے دعویٰ کیا نہیں فلاں بھی دیتا ہے۔ اور سابقہ جمعہ ہم نے تفصیلاً پڑھا کہ اس کے پیچھے نظریہ کیا ہے؟ عطائی، کہ وہ اپنی طرف سے نہیں دیتا، اللہ کی عطا سے دیتا ہے۔ ظلم ہے، اللہ کی قسم یہ ظلم ہے، شرک ہے۔ یہ قرآن مجید میں تحریف ہے، عقیدہ توحید میں تحریف ہے۔ کہیں قرآن مجید کی آیت میں، حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کے بارے میں نہیں خبر دی، نہیں بتایا کہ کوئی عطائی بھی ہوتا ہے، کہ اللہ فلاں کو عطا کرے گا، فلاں آگے کسی کو عطا کرے گا۔ اگر یہ عطا سے ہوتا سارے وہابی بھوکے مر جاتے، اگر یہ عطا سے ہوتا سارے وہابی بے اولاد مر جاتے۔ ان کو کس نے اولاد دے دی؟ ان کا رب موجود ہے، ان کا عقیدہ رب پہ ہے، رب ان کو دے رہا ہے۔ ورنہ وہابیوں کا تو ولی کہتے ہیں ہی نہیں۔ دعویٰ تو یہی ہے نا ہمارے معاشرے کا، تم ولیوں کے منکر ہو، تمہارے ولی نہیں ہے، ولی ہمارے، ولی تمہارے، قبریں تمہاری، دربار تمہارے، مزارات تمہارے۔ وہابی تو ان تمام شرکی اڈوں کا انکار کرتا ہے، سریعام انکار کرتا ہے۔ وہابی تو یہ کہتا ہے یہب لمن یشاء، وہاب وہ ہے، یہب اللہ کی صفت ہے وہاب، انک انت الوہاب، یہب اللہ ہے، ہبا کرتا ہے، دیتا ہے، دینے والا کون ہے؟ یہب اللہ دیتا ہے۔ وہابی اس اللہ کو ماننے والا، یہب لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا، جسے چاہتا ہے دونوں عطا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے دے کے واپس لے لیتا ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے لیکن صحیح سلامت نہیں دیتا۔ کوئی ہاتھ سے معذور، کوئی آنکھ سے معذور، کوئی کان سے معذور، کوئی پاؤں سے معذور۔ اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نہیں دیتا۔ یہ دعویٰ قرآن کا صریح ہے، صریح آیت ہے۔ اس آیت کی موجودگی میں لوگوں نے پھر بھی دعویٰ کیا کہ نہیں فلاں بھی دیتا ہے، فلاں بھی دیتا ہے۔ کیا فصلوں کے بارے میں، بیج اگانے کے بارے میں، گٹھلی کو پھاڑ کے درخت بنانے کے کسی کا دعویٰ ہے؟ اللہ کرے کوئی بیوقوف دعویٰ نہ کرے، لیکن آج تک تو کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ اس گٹھلی کو، اس بیج کو جب آپ زمین میں بوتے تو فلاں بابا، فلاں کرنے والا، فلاں عطائی لحاظ سے اس سے فصل اگاتا ہے۔ نہیں، یہ بھی قرآن کا صحیح دعویٰ ہے، ان اللہ خالق الحب والنوا، بے شک اللہ کی ذات ہے جو دانے کو، گٹھلی کو پھاڑتی ہے اور اس سے درخت ہوتا ہے، پودا ہوتا ہے۔ اب گٹھلی کھجور کی کتنی سخت ہے، کتنی سخت ہے، آپ اندازہ لگائیے، توڑنے سے ٹوٹتی نہیں، انسان کا دانت میں بس ہو جائے وہ نہ ٹوٹے۔ اور لیکن وہ گٹھلی جب زمین میں آپ ڈالتے ہیں چند دنوں کے بعد، کیسے زمین اس کو نرم کرتی ہے، یہ خود بخود چل رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کے پیچھے وہاب ہے،
مالک ہے اس کا، خالق ہے اس کا جو اس کو پیدا کر رہا ہے۔ اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ کہتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اللہ کی تعارف کیا ہے؟ اللہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو آپ کا بھی جانتا ہے، جو پہلے ہو چکا اس کو بھی جانتا ہے، اور جو اس کے بعد ہوگا وہ بھی جانتا ہے، کیونکہ اول بھی وہ ہے، آخر بھی وہ ہے، ظاہر بھی وہ ہے، باطن بھی اللہ ہے۔ اب حدیث صحیح مسلم کی جو ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی دائیں طرف لیٹتے اور یہ دعا پڑھتے، اللہ رب السماوات و رب الارض، اے آسمانوں کے رب، اے زمین کے رب، ربنا و رب العرش العظیم، عرش عظیم کے رب، ربنا و رب کل شیء، ہمارے رب، ہر چیز کے رب، فالق الحب والنوا، دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کے پودے اگانے والے رب، ومنزل التوراۃ والانجیل، تورات کو تو نے اتارا ہے، انجیل کو تو نے اتارا ہے، تورات و انجیل کے اتارنے والے، والفرقان، قرآن کو اتارنے والے۔ فرقان کیا ہے؟ قرآن، سورۃ الفرقان 18واں پارہ۔ اللہ کہتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی، بابرکت ہے وہ ذات ہے جس نے فرقان کو اپنے بندے پہ اتارا ہے۔ فرقان کیا ہے؟ قرآن۔ اللہ نے قرآن کا نام فرقان رکھا ہے۔ فرقان کا معنی کیا ہے؟ حق اور باطل میں فرق کرے، اچھے اور برے میں فرق کرے، توحید اور شرک میں فرق کرے، سنت اور بدعت میں فرق کرے، مسلم اور غیر مسلم میں فرق کرے، مجرم اور مسلم میں فرق کرے، پہچان کرائے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، تمیز بتائے، حدود بتائے۔ اس کا معنی ہے فرقان، فرق کرنے والا، فرق بتانے والا، فرق کی طرف رہنمائی کرنے والا، حق کی طرف رہنمائی کرے، باطل سے بچائے۔ فرقان سے یاد آ گیا میرے اور آپ کے محبوب ہستی، میرے اور آپ کی جان، میرے اور آپ کا دل، میرا اور آپ کا ایمان، سیدنا فاروق اعظم پہنچ گیا نا اپنے محبوب پہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ ظالموں نے بڑا ظلم کیا، اللہ کی قسم، خدا رب کریم تجھے تیری عزت کا واسطہ ہے، ان کا شر ان کی نسلوں میں پڑا۔ ان ظالموں نے اتنا ظلم کیا ہے، اتنا ظلم کیا ہے کہ فاروق اعظم کا لقب عمر بن خطاب سے انہوں نے کہا کہ یہ بھی صرف علی رضی اللہ اللہ کے ساتھ، علی رضی اللہ عنہ کا مقام مرتبہ اپنی جگہ، اس کا کوئی دنیا میں مسلمان منکر نہیں ہے۔ علی میرا ایمان ہے، میری بہار ہے، میرا دل ہے، علی میں میری سب کچھ قربان ہے، لیکن علی کا مقام وہ ہے جو علی کو اللہ نے دیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی صحابہ کا مقام، مرتبہ، اوصاف، حسنات چھین کے آپ علی کے نام کر دیں، آپ کے چھیننے سے چھین نہیں سکتا۔ صدیاں بیت گئیں، صحابہ بڑے تھے لیکن فاروق اعظم ایک ہی تھا۔ وہ کون تھا؟ خطاب کے بیٹے عمر تھے، فاروق تھے۔ فاروق کا معنی فرق کرنے والا، اچھے اور برے میں، حق اور باطل میں، کفر اور اسلام میں فرق کرتے تھے، بتاتے تھے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اور جو دل میں پہلے خیال آتا تھا اللہ اس کے مطابق قرآن بنا کے نازل کر دیتا تھا۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا کر رہے ہیں، یہ دعا رات کو سونے کے ٹائم پڑھ رہے ہیں، فرماتے ہیں اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتی۔ توحید سیکھیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہیں، ہر چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ پناہ کس کی مانگ رہے ہیں؟ کس کی پناہ ہم چاہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں بچائے گا تو بچ سکیں گے، اللہ نہیں بچائے گا تو بچ نہیں سکتے۔ یہ عقیدہ بنا رہے ہیں، رسول اللہ بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اور پیر کس کی پناہ مانگتا ہے؟ پیر کس کی مانگتا ہے؟ اللہ کی۔ ولی کس کی مانگتا ہے؟ اور مجھے اور آپ کو کس کی مانگنی چاہیے؟ اللہ کی۔ تو پھر بات یہی آ گئی کہ اللہ انت الاول، اللہ تو ہی پہلے ہے، تو ہی آخری ہے، تو ہی ظاہر ہے، تو ہی باطن ہے، تیرے علاوہ کوئی کسی کا حکم، کسی کا اختیار نہیں ہے اس دنیا میں۔ اب دیکھیے رسول اللہ یہ دعا پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اعوذ بک من شر کل شیء، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کے شر سے، انت آخذ بناصیتی، ہر چیز کی پیشانی تیرے کنٹرول میں، تیرے اختیار میں، تیرے قبضے میں، تو نے پکڑا ہوا ہے ہر چیز کی پیشانی کو۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ پڑھتے ہیں، اللہ انت الاول۔ یہ قرآن مجید کی اس آیت کو دیکھیں، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3،
سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 اور صحیح مسلم کی یہ حدیث کتاب الذکر والدعاء کی ابو ہریرہ سے حدیث کرائی. اب وہاں پہ بھی جو لفظ ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، 4 صفات اللہ کی بیان ہوئی ہے. اول، آخر، ظاہر اور باطن. اس کا معنی کیا ہے؟ اس حدیث میں رسول اللہ نے اس کا معنی بیان کیا. فرمایا اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو اول ہے، تیرے سے پہلے کوئی چیز نہیں. جب دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا اللہ تھا. وانت الاخر فلیس بعدک شیء، اے اللہ سب سے آخر بھی ہے، لاسٹ اینڈ بھی تو ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں ہے. یعنی کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جب ساری کائنات قیامت کے دن تک اللہ ختم کر دے گا، پیچھے باقی ہستی کون رہے گی؟ ویبقی وجہ ربک، تیرے رب کا جلال و اکرام والی ذات اور چہرہ باقی ہے. ہر چیز ختم، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ. اور اس کے بعد فرمایا وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء، اے اللہ ظاہر تو ہے، باطن بھی تو ہے. ظاہر کا معنی فلیس فوقک شیء، تیرے اوپر کوئی چیز نہیں. ظاہر کے 2 معنی ہیں. ایک معنی تو وہ ہے جو عام میں ہم لوگ کرتے ہیں، ظاہر، ظاہری. اور ایک معنی اس کا قرآن مجید سورہ توبہ میں لیظہرہ علی الدین کلہ، ظاہر کا ایک معنی ہے غالب. اور اس قرآن مجید کی اس حدیث کو اگر دیکھا جائے تو یہ معنی بالکل واضح ہے. سورہ توبہ میں لیظہرہ کا معنی کیا ہے؟ غالب. تمام ادیان پہ اللہ چاہتا ہے دین کو غالب کرے، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، اللہ تو سب پہ ظاہر ہے، یعنی غالب ہے، تیرے اوپر کسی کا غلبہ، تیرے اوپر کوئی نہیں ہے. یعنی تیرے اوپر ہونے سے مراد تیرے حکم کے اوپر کسی کا حکم نہیں، تیرے اختیار کے اوپر کسی کا اختیار نہیں، تیرے آرڈر کے اوپر کسی کا آرڈر نہیں. وانت الباطن، اللہ باطن بھی تو ہے. باطن کا معنی رسول اللہ نے کیا کیا؟ فلیس دونک شیء، تیرے علاوہ کسی اور کا کچھ نہیں، تیرے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح ایک چیز ظاہر ہوتی ہے، ظاہر کو تو ہر چیز مانتے ہیں، ہر بندہ مانتا ہے. جن لوگوں نے آج اللہ کا انکار کیا، الحاد ہمارے معاشرے کا بڑا رسول ہے، نہیں مانتے کہ اللہ نظر نہیں آتا، حالانکہ نظر نہ آنے والی ہزاروں چیزیں وہ مانتے ہیں. ان کی اپنی عقل وہ مانتے ہیں کہ ہمارے اندر عقل ہے لیکن دیکھی نہیں ہے. بہت ساری چیزیں، ہوا ہے دیکھی نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جن کو وہ مانتے ہیں لیکن اللہ کا انکار کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو معنی کیا وانت الباطن، کہ پیچھے کنٹرول اختیارات کس کے چل رہے ہیں؟ ظاہر میں تو میں اور آپ یہ سارے معاملات سر انجام دے رہے ہیں، ظاہر میں تو دنیا کے لوگ معاملات چلا رہے ہیں، لیکن باطن میں اس کا ہے، اختیار کس کا ہے، کنٹرول کس کا ہے، طاقت کس کی ہے؟ وہ جب چاہے گا رسی کھینچ لے گا. اس نے ایک وقت کے لیے ایک بندے کو چند چیزوں کا اختیار دیا ہے، اصل میں مالک وہ نہیں ہے. اصل میں باطن پہ طاقت حکم اللہ کا، اور اللہ کے اوپر کسی کا نہیں ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ الفاظ پڑھتے، اس کے بعد اللہ کے نبی اس الفاظ میں دعا مکمل کرتے، اقضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَاغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ، اقضِ عَنَّا الدَّيْنَ، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارا قرضہ ادا کر دے، اللہ ہماری طرف سے ہمارا قرضہ ادا کر دے، ہماری طرف سے ہمارا قرضہ اتار دے. وَاغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ، اے اللہ ہمیں فقر سے، بھوک سے، فاقہ کشی سے، غربت تندرستی سے اے اللہ ہمیں غنی کر دے. اب یہ دعا پڑھ لیں، یاد کر لیں، لکھ لیں، لکھوا لیں، دعاؤں کی بک سے نکال لیں، اپنے پاس رکھ لیں. بلکہ جہاں سوتے ہیں نا، پرنٹ نکال کے آپ اپنے دائیں طرف اس کو دیوار پہ چسپاں کر دیں. جب آپ لیٹنے لگیں گے، دائیں طرف آپ لیٹیں گے تو دائیں طرف سامنے دعا ہوگی، آپ سونے سے پہلے اس دعا کو پڑھیں. بائیں طرف نہیں لگانی، کیونکہ دائیں طرف لگائیں گے تو دائیں طرف آپ اس سنت کے مطابق لیٹیں گے اور سامنے دعا نظر آ جائے گی. سونے سے پہلے اس دعا کو آپ مہینہ دیکھ کے پڑھیں گے، خود بخود زبانی آ جائے گی. نہیں بھی ہوتی دیکھ کے پڑھ لیں. اب اس پوری دعا میں دیکھیں توحید کتنی زبردست بیان ہوئی ہے. ایک لفظ توحید کا بیان ہوا ہے، ترجمہ پورا آپ کے سامنے، کتنی توحید ہے. اور اس کے بعد آخر میں جو لفظ ہے نا، لکھنا وَاغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ، یہ تو مجھے اور آپ کو سب کو دنیاوی ضرورت ہے کہ اللہ ہم مقروض ہیں، ہمارے قرضے تو ادا کرے گا. اقضِ عَنَّا الدَّيْنَ، قرضے کون اتارتا ہے؟ کبھی کسی کا دعویٰ ہو
کہ فلاں پیر بھی اتارتا ہے، نہیں نا دعویٰ، اللہ کے فضل سے اللہ توفیق بھی نہ دے ظالموں کو، ورنہ ان سے تو بس بات ختم، ان سے تو کسی خیر کی امید نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ کی ساری صفات اٹھا کے ایرو غیروں کو دے دی ہیں محبت کے اندر آ کر کے کہ فلاں یہ کرتا ہے فلاں یہ کرتا ہے۔ بلکہ میں ایک ظالم کو سن رہا تھا، اللہ اس کے شر سے امت کو محفوظ رکھے، اس نے کہا اللہ کے 99 نام ہے تو پیر عبد القادر جیلانی کے بھی 99 نام ہے، اور ایک پورا پیپر اس نے جناب لکھا، اور مسجد نبوی میں ہمارے مدرس ہوتے ہیں شیخ مظفر مدنی حافظ اللہ تعالیٰ، انڈیا کے عالم دین ہے، بہت اچھا ورک کر رہے ہیں توحید کا، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے دعوت توحید دیتے ہیں، میری ملاقات ان سے ہے۔ انہوں نے اس بندے سے پورا ورکہ چھین کر کے ویڈیو میں انہوں نے دکھایا کہ دیکھو ظلم دنیا کا، کہ اللہ کے 99 نام تو قرآن و مجید میں حدیث میں موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، من احصاها دخل الجنہ، جو ان کو شمار کر لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ شمار کرنے سے مراد یاد کرے کے مطابق نظریہ عقیدہ بنا ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا پیر عبد القادر جیلانی کے بھی 99 نام لکھے، مجھے بتائیں ما انزل اللہ بہا سلطان، اللہ نے کوئی دلیل اتاری ہے؟ تو اللہ کی کسی صفت کے اوپر بھی حملہ کرنے سے یہ لوگ نہیں جاتے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو ایسا لاجواب کیا، سمجھایا ہے، ہمیں حجت تمام کی ہے۔ آپ دیکھیے قرضے کون اتارتا ہے؟ اللہ اتارتا ہے۔ پیر تو قرضہ چڑھاتے ہیں کہ نہیں چڑھاتے؟ مر گیا بابا جی، مر گئی مائی، پیر صاحب نے آنا ہے، ضیافت کی پیسے نہیں ہیں، خدا کھاؤ اور ان کو کھلاؤ، آج یہ کھاؤ، آج کل کھاؤ، پرسوں کھاؤ، تیسرا ختم، درود، چوتھا، 40واں، اللہ کرے گا 40 دنوں میں انشاءاللہ برادری میں کوئی نہ کوئی اور جانا ہی ہے نا، نہیں کیوں نہیں جانا؟ ہر کسی نے جو دنیا میں آیا ہے جانا تو ہے، تو 40 دن تک ایک بندے کے گھر سے کھاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں اس کا قرضہ چڑھے گا یا اترے گا؟ چڑھے گا نا۔ 40 دن آپ کے گھر سے، میں اکیلا نہیں، پورا لاؤ لشکر لے کے آؤں، اکیلا نہیں، لاؤ لشکر لے کے، یہ میرے طلباء ہیں، یہ پوری فوج ہے، یہ ہمارے ادارے کے اساتذہ ہیں، یہ سارے جناب فلاں آپ کے گھر آ رہے ہیں، کس لیے؟ آپ کے والد صاحب کو بخشوانے، اور آپ جناب اچھا گوشت بنانا، اچھے کھانے بنانا، کیونکہ ہم مہمان ہیں۔ مہمان کتنے دن ہوتا ہے؟ 3 دن، حدیث میں 3 دن، اور یہ مہمان کتنے دن بنا ہوا ہے؟ 40 دن۔ یہ کون سے مہمان ہے جو ہر 7ویں دن پہنچا ہوتا ہے؟ یہ مہمان تو نہیں ہے، یہ تو بدماش ہے جو ہر 7ویں دن دین کا نام لے کے، لاؤ لشکر لے کے میرے گھر پہنچ جائے، مجھے دین کا تڑکا دے کہ دین ہے تمہارا، اور کھلائے، میں اس کو کھلاؤں۔ یہ محمد رسول اللہ کی سیرت نہیں ہے، اللہ کی قسم۔ کسی بھائی کی دل آزاری ہو رہی ہو تو میں معذرت کرتا ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، جائیے پورا ذخیرہ حدیث اٹھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے بارے میں، اپنے کسی امتی کے بارے میں اپنے دور میں، یا رسول اللہ نے اپنی بیٹیوں کے دور میں، یا اپنے صحابہ کی شہادت کے وفات کے وقت میں، اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کے وقت، اپنی بیوی سیدہ خدیجہ کے وقت کہیں ایسا کیا ہو؟ ایک دلیل لے آؤ، ایک لے آؤ، ضعیف لے آؤ، ہم شروع کر دیں گے۔ ہم تو حدیث حدیث کے طالب علم ہیں، حدیث پر عمل کرنے والے، حدیث تو ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، حدیث تو ہمارے سروں کے تاج ہے، لیکن کوئی حدیث نہیں، کوئی صرف کہانیاں بنا کے عقلی کا باتیں۔ جناب ثواب ہے، بس ثواب ضروری ہے کہ آپ کھلائیں گے تو ہے، یا یہ بھی ثواب ہے کہ پیر بھی کھلائے، ایسا بھی ثواب ہو سکتا ہے نا کہ پیر صاحب کہیں کہ جناب آج آپ کے ابا جان کی چوتھا، 40واں، 7واں، یہ جو 40 دن ہے نا، خرچہ میری طرف سے، کوئی ایسا بھی ثواب ہونا چاہیے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بدعات کو قریب بھی نہیں بڑھتے، لیکن سنت کے میدان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ جنازہ پڑھانے لگتے پوچھتے اس آدمی پہ قرضہ ہے کہ نہیں؟ حدیث یاد ہے نا، ایک زیانت دئی قرضہ اتار دے گا، ہمارا قرضہ کون اتارے گا؟ اللہ اتارے گا۔ رسول اللہ پوچھتے اس کے اوپر قرضہ ہے؟ صحابہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ پر 2 دور گزرے، ایک دور وہ تھا جب آپ پر غربت تھی، تنگ دستی تھی، فاقہ کشی تھی، گھر میں مہینوں مہینے کچھ نہیں ہوتا تھا، بیت المال کے اندر بھی پیسہ نہیں تھا، جہاد نہیں تھا، مال غنیمت نہیں تھا، حالات کمزور تھے، اس وقت رسول اللہ کہتے تھے اس کے اوپر قرضہ ہے تو کون اتارے گا؟ صحابی کھڑا ہو جاتا، کہتا ہے یا رسول اللہ میں اتاروں،
کسی کا قرضہ زیادہ ہوتا ہے تو 2 صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کاش آج بھی یہ معاملہ ہو جائے۔ جب ہو جاتا اللہ کے نبی جنازہ پڑھا دیتے، جب تک نہ ہوتا رسول اللہ جنازہ نہ پڑھاتے۔ اور ظالم سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرضہ لیتے ہیں لیکن واپس کرتے نہیں، جان بوجھ کے نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی اس کا جنازہ نہ پڑھاتے جب تک وہ قرضہ نہ کلیئر ہوتا۔ اب رسول اللہ کا جو دوسرا اور آخری دورہ ہے، اس میں آج کا جمعہ مکمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دوسرا دورہ ہے نا فتوحات کا، غنیمت کا مال آنا شروع ہوا، اسلامک فتوحات میں مسلمانوں کی تعداد بڑھی، لوگوں کے بیت المال میں پیسہ آنا جمع کرانا شروع کیا۔ اب اللہ کے نبی کے اپنے حالات بھی الحمدللہ بہت بہتر ہونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج جب وقت آتا نا، پوچھتے اس میں قرضہ ہے؟ کوئی کہتا جی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کا قرضہ میں محمد کے ذمہ اور اس کا مال اس کے ورثاء کے ذمہ۔ سبحان اللہ، ایسا کوئی پیر مجھے بھی دکھا دیا جو کہے کہ میرے مرید کا قرضہ پیر اتارے گا اور مرید کا مال مرید کے ورثاء لے گئے۔ کوئی ہے؟ وہ کہتے ہیں مال ہمارا، قرضہ تمہارا۔ بالکل آپ مجھے اللہ کو سمجھ دے، ہدایت دے، توحید دے، ایک سے اندر دین واقع نام الفقر۔ سبحان اللہ۔